علیہ وسلم نے فرمایا، اس یہودی عالم کو دیکھ کر، اس کی تون کیا تھی؟ نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے. ناجائز آدمی زیادہ ہی کھاتا ہے، ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا. تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے، اور ایک وہ ہے جو کھا کھا کے نکلا ہو. ایک نے پوسٹ بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق، بولو کیا، خوب سمجھ لو. جیسے داڑھی کا ایک سائز ہے نا، اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے؟ سائز ہے. اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا، یہودی نے بڑھا لیا تھا نا. ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، کسرا کے ایلچی، ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں. آپ نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ داڑھی نہیں تھی نا. اور یہ جو یہودی عالم تھا، اس کا پیٹ کیا تھا؟ کھا کھا کے، یہ ذہن میں رکھو، کھا کھا کے پیٹ نکلا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا، اس کو بھی تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف داڑھی میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو اس کے بعد، پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا، اور کیا؟ یکثر السمن، موٹاپا پھیلے گا. یعنی موٹاپے کو بھی آپ نے کس میں شمار کیا ہے؟ بولو نا یار، برائی میں. کیوں؟ دنیا کی ہوس بڑھے گی، کھانے کا شوق بڑھے گا. ضرورت 4 کھجوروں سے پوری ہو رہی ہے، کھا پورے ڈبے رائے. شادیوں میں دیکھو نا آپ، شادیوں میں جو حالت ہوتی ہے، کھانا جب کھلتا ہے نا، جیسے ریسلنگ کا مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں ایسے ہوتے ہوگے، ایسے منظر ہوتا ہے جیسے ابھی ایک وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی تھی، تمبو گر گیا، دیگیں الٹ گئیں. عزت دار آدمی کیا کرے گا؟ بھائی عزت کے ساتھ کھاؤ، بیٹھا رہے گا، کہے گا جب رش کم ہوگا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن کون برداشت کرے گا؟ اس میں 2 خطرے ہوتے ہیں رش کم ہونے میں، پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے. ایک خطرہ یہ، ختم ہو گیا تو کیا کریں گے. دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بوٹیاں مارکیٹ سے شارٹ. تیسرا، چلو اگر بوٹیاں شارٹ نہیں بھی ہوئیں تو اچھی بوٹیاں شارٹ ہو جائیں گی مارکیٹ سے، میرے حصے میں خراب مال آئے گا. تو یہ خطرات ہوتے ہیں. تو عزت دار آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی عزت کے ساتھ دھونے والے بغیر بوٹیوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ بے عزتی کے دسنے والوں سے بہتر. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ یہ سب ہوس ہے، ہوس. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ جو پہلے بھاگ کے کامیاب ہو گیا نا بریانی تک پہنچنے میں، سب کو دھکیل کے پہنچ گیا، وہ جیت گیا میچ، وہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا، لیکن پلیٹ میں بھر کے نکالے گا اور ساری بوٹیاں اونڈیل لے گا اس کے اوپر. کیوں؟ اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑا نکالا تو ہو سکتا ہے اگلے چکر میں کچھ نہ ملے. جبکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ، تجربے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر ہوگا، ایک لاشعور میں خوف، کیسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے. اور بوٹیاں بھی بھر لے گا اتنی نا، کیسا نہ ہو اگلے چکر میں گوشت ہی نہ ملے. بھائی یہ بہت بری حرکت ہے، کائنڈلی یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آرام سے بیٹھے رہو. جہاں اتنی دیر بھوک، دیکھو اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا، اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے خوب رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. کوئی ایک حدیث ہے ایسی؟
بھوکا رہنے کے فضائل ہیں. نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب لوں. صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا, تو کبھی صبر کبھی کیا ہے شکر. ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا, کبھی بھوک سے ہیں. اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈرا دیا ہے بھوکا رہنے سے, ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے, یہ والے ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. کھانا بہت ضروری ہے ایکچولی, یہ ٹوپی ڈرامہ. صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور, جنگیں لڑی ہیں, روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے. خالی نہیں بھائی, کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے, نارمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا. جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے کبھی کچھ جائے نہیں اس میں, پھر تو مرے گا ظاہر ہے, خوراک تو چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے, بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے. رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں, پیر جمعرات کا روزہ نہ ہوتا, ایام 20 کے روزے نہ ہوتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر جمعرات کا بھی رکھتے, آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے بھی رکھتے, اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پے در پے نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغا ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ رکھیں گے روزے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی ایک معمول ہے, کنٹینیو رکھنا شروع کرتے پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے. کھانے کا کہیں بھی یہاں تذکرہ کہیں ہے کہ کھانا شروع کرتے تو کھاتے ہی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا شدید بھوک میں کھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں, بہت لمبا سفر. تو قرآن کے الفاظ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب شدید تھک کے چور ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا لے آ کھانا. کیا لیا؟ کھانا لیا, ہم بہت شدید تھک گئے ہیں. اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لیا بھائی؟ کھانا لیا. تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی, اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی نا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی, تو وہ تو پیچھے ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی, صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی, پھر بھی کتنی شادیاں کی ہیں, 4 شادی. آج صبح شام پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, نہاریاں بھی پھوڑ رہا ہے, حلوے مانڈے بھی کھا رہا ہے, مٹھائی کے پورے پورے ڈبے کھا رہا ہے. لیکن جب ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو کبھی آئرن کی کمی آ رہی ہے, کبھی جناب وہ اس کی سلفر, وہ اس کی وہ کیا ہے یار, بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمی آ رہی ہے. پورا صحیح پاکستان میں کوئی بھی بولو, کیلشیم کی کمی آ رہی ہے, مختلف قسم کے وائٹامنس کی کمی آ رہی ہے. ڈاکٹر پھر کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ, یہ کھائیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کھائیں, مزید کیا کریں. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, حکیم سے کہنے لگا بدہضمی ہو رہی ہے, بہت کھا لیا. حکیم نے کہا یہ 2 گولی کھا لے ہاضمے کی. اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو اور نہ کھا لیتا میں اسی وجہ سے تو بدہضمی ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑی. تو بھوکا رہنے سے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا, رہ کے دیکھو. تو اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, جب بھوکا رہو نا بہت زیادہ اور کم کھانا کرو تو پھر کھانے کا معیار بڑھانا پڑے گا آپ کو. ایسا نہ ہو کھانا بھی کم کر دو اور کھا بھی وہی رہو جو کھا رہے ہو ابھی, تو پھر مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ ہو جاؤ. صحابہ کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے, پراٹھے میری طرح
نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو ہم نے بھی فی الحال چھوڑے ہوئے رمضان میں. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی سنت کو آدھا فالو کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے 4 شادیاں کر لی سنت کی نیت سے, عدل کا جو حکم تھا وہ والی سنت آپ کو یاد نہیں رہی تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ نے جلدی شادی پر بیان سن لیا, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی ہے, ابا کے خرچے پہ نہیں, تو نقصان ہوگا نا, ابا کو ٹینشن دے گا جا کے. تو آدھا بیان سنتے ہیں آدھا رہ جاتا ہے. جس دن 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے اس دن آئے ہوئے تھے, جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکیٹ سے آپ کیا تھے, شارٹ تھے, تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. تو جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے ہوئے تھے, اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پہ کرو, اس میں آپ نہیں تھے, تو ابا کا خون پی رہے ہو جا کے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے, پھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. روزے رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دیکھو, حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا. 1 دن روزہ 1 دن ناغا. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا ہے. اور جنگیں کتنی لڑی ہیں. داؤد علیہ السلام تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں. یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی. جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے؟ داؤد نے. اتنی طاقت جنگوں میں, بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا. پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا, لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو. ہمارے نبی نے کم کھایا ہے, صحابہ نے کم کھایا, لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے. آپ نے پتہ چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو, آئل کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہو, اور لڈو کھا رہے ہو, رسگلے پھوڑ رہے ہو, تو پھر آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو؟ شارٹ ہونے والے. تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا؟ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے, میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو آپ مجھ سے آ جاؤ کہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دیں. کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ ہی ہے. تو پھر زیتون کھاؤ. قرآن میں کس کی تعریف ہے؟ زیتون کی. انار کھاؤ. نبی نے فرمایا ہر انار میں 1 دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے. کیا مطلب؟ ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ, چھوڑو نہیں. ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو, برکت ہے اس میں. اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے, والتین والزیتون, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم. زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, کچا کھانا ہے. اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے, نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے, جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا, جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے, آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا, اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. باب ما جاء فی نحش اللحم نحشا, ترمذی میں حدیث ہے اس بارے میں, باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ. کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے, کبھی آپ نے چھری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائریکٹ دانت سے بھی. تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدثین نے باب باندھ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. جو کی روٹی کھائی ہے, ہم بغیر چھنا سفید آٹا پھوڑتے ہیں, کھاتے باتے تو ہیں ہی نہیں نا. کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک تو گندم, اوپر سے وہ بھی سفید آٹے والی, پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے, وضو ہی نہیں ٹھہرتا. مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں؟ تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں. تو میرے بھائی پھر ایک ہی صورت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بنتا. اچھا خیر زیادہ نہیں جاننا چاہے ہمیں اس طرف. جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن رہ گیا, یا تو اپنے پیٹ کا علاج کرا لے بھائی, یا پھر یہ کر لے. اچھا وہ کیا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو پیٹ کا سائز ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر بار بار کہوں کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو بدگمان مت ہو. کراچی میں ویسے بھی پانی ایسا ہے کہ پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کے, چاہے جتنی بھی اچھی صحت ہو, تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اپنے بارے میں بدگمان ہو کہ میرا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے, بس اپنے بارے میں. دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے, ناجائز ہے.
شریعت نے کہا ہے کہ بدگمانی مت کرو. آپ سوچو بھائی یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ اپنے پیٹ کے بارے میں کہ میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ صبح شام پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں. اچھا بھائی, تو میں یس کر رہا تھا کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ مشکل ذرا نکل لیتا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا اصل میں سریے کی مثال دے رہا تھا. تو سریا والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ابے تیری عمر کتنی ہے اور تو مجھ سے اتنا ٹن سریا کیوں خرید رہا ہے, وہ یہ باتیں نہیں کرے گا. یہ باتیں پیغمبروں کی ہیں اور پیغمبروں کے وارثوں کی ہیں. وہ بار بار بتاتے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور 2 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. اب میں جو اصل بات لے کے چلا تھا, سوال پیدا ہوتا ہے جب اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو دنیا چھننے پہ غم تو ہوگا. تو بات یہ ہے, یہ آپ نے نہاری کے پیسے دیے, وہ کھانا ہی نہیں لے کے آ رہا, آپ کو ٹینشن ہوگی. یہ ٹینشن ہونا کیا ہے, یہ نیچرل ہے. پیسے دیے, وہ نہاری لے کر آیا, آپ نے طبیعت سے پھوڑا, ایک گریوی بھی چلتی ہے وہ بھی لے آیا, اس کے بعد مزید گریویاں مانگ رہے ہو آپ. وہ کہہ رہے کیا گریویاں ہی کھائے گا یہاں بیٹھ کے, اور اب آپ کو غصہ آ رہا ہے گریوی کیوں نہیں مل رہی, دماغ کی رگ پھڑک رہی ہے. اب یہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, ہائی ہے. یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ نے خود ٹینشن پالی ہوئی ہے. اب بھائی تو نے پیسے دے دیے, ایک گریوی بھی بنتی تھی وہ بھی, اب مزید گریویوں پہ گریویاں کیا ہوتا ہے یار. ایسے کنجوس میں نے دیکھے ہیں, گریوی سے شروع کرتے ہیں وہ, 10 آدمی پہنچ جائیں گے ایک پلیٹ منگوا کے گریویاں. تو یاد رکھو کچھ ہماری بنیادی ضرورتیں, 2 وقت روٹی مل جائے, یہ ہماری بنیادی, بولو نا, ضرورت. دنیا اتنی چھن جائے کہ روٹی سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے, پھر ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پیٹ کی ضرورت ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ جہاں ہم رات کو سکون کی نیند سو سکیں, مچھروں سے, گرمی سردی سے, بارش سے ہماری حفاظت ہو, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو, لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے, یہ ہماری بنیادی ضرورت. گھر ہی نہیں ہے, نہ کرائے کا نہ اپنا, ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے بھائی. ظاہر ہے کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا, بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا. اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کلا آدمی تو کہیں بھی سو جائے, لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہی ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس, اسکول, کنوینس, یہ سب غریبیاں ہیں. مل جائے ٹھیک, نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے, ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے. کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا, تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے, قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو. تھوڑے دن کی کھیل ہے, تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ جہاز پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے, اب تو جنازہ ہی ہے بھائی. غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو, ایسی کی تیسی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار, باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ. ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی. تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے, گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کہو گے بھائی بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیاں پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا, وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. کیا میں زنا کی طرف جاؤں, وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ.
کیا مطلب؟ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا، کوئی بات نہیں، میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا، گزارا ہو جائے گا، زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو پھر ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو، غریب آدمی کو تو نخرے اتنے آج کل. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں کیسے یار، میں غریب پہ کیسے گزارا کروں، مجھے تو یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار کیوں؟ جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو، زیادہ دیا تو زیادہ، جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو، نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے، وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے، وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے، اور کیا کرو گے؟ پیدل جاؤ گے، نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے، یار ادھر ہی رہیں گے ہم، نہیں آ رہے، بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. نمبر 2 وقت کھانا مل جائے. ہمارے نبی تو 1 وقت کھاتے تھے، لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت. تیسرا، سر چھپانے کے لیے. اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ غریبیاں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو ناکام ہے تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں. بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے، تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، جنازہ آئے گا. اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے. تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو، تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں، ایک اندر کے گناہ، ایک باہر کے گناہ. تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے محبت. اس کو نکالو دل سے.